کو سزائے موت ہوئی، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زید کو پھانسی دی جا رہی تھی، سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ یار، انہوں نے کہا کوئی خواہش کا 2 رکعتیں پڑھ لینے دو، 2 رکعتیں نماز، حضرت خبیب بھی حضرت زید میں سے کوئی ایک تھے، تو 2 رکعت نوافل کے لیے گئے، جھٹ پٹ نماز پڑھی اور وہ نماز گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشرکوں کو بھی پتا تھا محمد کے غلام نماز یوں نہیں پڑھتے، یہ تو نماز میں کھڑے ہو جائیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، آج جھٹ پٹ 2 رکعتیں مکمل ہوئی۔ بات ہے انہوں نے کہا نبی کے نوکر تمہاری نمازیں تو بڑی لمبی ہوتی ہیں، آج اتنا جلدی کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا ایک طرف سجدے ہیں، دوسری طرف یار کے نام کی سولی ہے۔ میں نے کہا سجدے لیٹ نہ کر، میں سولی پہ جانے سے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ اور میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں، اگر آپ کو مزہ آئے سبحان اللہ کہنا ہے، وگرنہ مہربانی کر کے نہیں کہنا۔ سجدہ رد ہو سکتا ہے، محمد کے نام کی سولی رد نہیں ہو سکتی۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کہہ دوں اگر اجازت ہو؟ جملہ کہہ دوں، آقا امت کے اعمال دیکھتے ہیں، بندہ نبی کے لیے سولی چڑھے اور نبی تک لے تو سولی چڑھنے کا مزہ آ جائے۔ جینے سے وہ مرنا بہتر ہے کہ بندہ نبی کے نام پہ مرے اور نبی تکے تکے تکے۔ ایک ہی بیٹا سید خلیل احمد قادری، اسے سزائے موت ہو گئی۔ حضرت امین الاسناد کی سزائے موت کا باپ نے سنا، اور سنا کہاں؟ جیل میں، بندہ خود جیل میں ہو اور ایک ہی بیٹا ہو۔ میرا ایک بیٹا تھا بلال، جس دن وہ فوت ہوا تھا، اللہ کی قسم یہ سفید بال میں بھی اس دن کیا ہے، میں زندگی پر روتا رہا، زہرا پاک کا صدقہ اللہ نے پھر ایک اور بیٹا دیا۔ ایک بیٹے کے مرنے کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب جو بات آ جائے میں رک نہیں سکتا، میں کہتا ہوں ظالمو، تمہارا ایک مرے تو رو رو کے مر جاتے ہو، پھر حسین کو سلام نہیں کر سکتے۔ تیرا ایک مرے تیرے حواس کو ہو جائے، حسین لاشیں اٹھائے پر پہاڑ بھی دیکھے تو کانپ جائے، اتنا صبر حسین کا۔ ابو الحسنات قادری نے کہا الحمدللہ، پتر نو پھانسی پہ لگ دیئے تھے، الحمدللہ۔ ہمیں اللہ رسول کے نام پہ دینا پڑے، اے رب قبول کرے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کسی نے کہا الحمدللہ کہہ رہے ہیں پھانسی چڑھنے پہ؟ یہ جملہ میں جان بوجھ کے آہستہ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے آہستہ، تاکہ آپ کی طبیعت شریف اس کو سن کر پر نور ہو جائے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ نے ایک خلیل دیا تھا، اس کے حبیب کے کام آ گیا۔ کہوں گا مولا میں نے تیرا خلیل تیرے حبیب پہ مارا، یہ مطلب ہے اوے وہ بھی تے پیو سن کہ پتر نبی کے نام تے سولی چڑھے تے باقی الحمدللہ۔ میں نے کہا اے حضرت ابو الحسنات، یہ بچے سولی چڑھوا کے الحمدللہ کہتے ہو، یہ روایت کہاں سے سیکھی ہے؟ فرمایا بیٹا حسین کا، حسین کنبہ کٹا کے سجدے میں سر جھکائے تو حسین کا بیٹا، بیٹا قربان کر کے الحمدللہ بھی نہ کہے۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ جڑا نہ آکھے انہوں قسم لگے، جڑا حضور دے کھاتے ہوئے جو بولے۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ حکم نبوت کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزائیوں کے خلاف علم بلند کیا، پیر میر علی شاہ صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ امام احمد رضا کا نعرہ کیا تھا؟ مرزائیوں کو اقلیت قرار دلوانے کی قرارداد پیش کرنے والے مولانا نورانی کا نعرہ کیا تھا؟ حکم نبوت کی پاداش میں سزائے موت کی سزا پانے والے مولانا دستار نیازی کا نعرہ کیا تھا؟ مولانا امین الاسلام خلیل احمد قادری کا نعرہ کیا تھا؟ اب آئیے بیت الکرم میں
ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کی بات سنیے توجہ سے. جب مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، توجہ ہے آپ کی، اقلیت قرار دیا گیا، شور مچا حقوق انسانیت کا، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ضیاء الحق ایک آنکھ سے دیکھتا تھا لیکن اتفاق سے وہ صحیح جگہ جا پڑی. وہ نظر پڑی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ پر. ضیاء الحق نے کہا پیر صاحب اقوام متحدہ میں بڑا شور اٹھے گا اور ہم تو یہ طاقت نہیں رکھتے کہ دفاع کریں. اقلیت قرار بھٹو نے دیا تھا، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ جس سے جو کام لے. حضرات سنیے، انہوں نے کہا ہم سے تو یہ نہیں ہوگا. آپ وہاں جا کے ان کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ شاید ضیاء الحق کو یہ پتہ نہیں تھا نبی کی عظمت پہ پہرا دینا کام ہی ان کا ہے جن کا نعرہ ہو یا رسول اللہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب عاجزی والے تھے، کہا تو نہیں ہوگا لیکن ان کی کسی طرف یہ صدا تو گونجی ہوگی اگر میں ختم نبوت پہ پیرا نہ دے سکوں تو پھر ضیاء الامت کیسا. ایسے میں ایک سادہ جی نوز آکھنا چاہنا جے تو ہمیں مزہ دے تو اچھی بات نہ بولنا. ضیاء الحق صاحب کو بندہ پوچھے مولوی تو اور بھی ہے سن تو یہ پیر کرم شاہ تے نظر کیوں جا پئی؟ انہوں وہی کہنا پڑنا مولوی میں سارے ویکھے نے ضیاء الامت دے منہ ورگا کسی دا منہ نہیں اور اس پر میں شاہ صاحب آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور بڑی روحانی قسم کی بات ہے. جو باتیں دلیلوں سے طے نہ ہوں وہ باتیں چہرے منواتے ہیں. لو اس پر ایک پیار بڑا جملہ سنیے، واقعہ نہیں سنانا چاہتا. نجران کے لوگوں سے مباہلے کے لیے حضور تشریف لے گئے. مولا علی، نبی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. زہرا پاک تو پردے میں تھی، حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، نبی پاک. مسئلہ کیا تھا؟ خدا کی توحید کا. اور سرکار خود گئے چاروں کو ساتھ لے کر. کیوں؟ دلائل سے وہ نہیں سمجھے تھے. پانچ تن پاک گئے، زہرا پاک پردے میں تھی، یہ چار گئے، چار اور پانچویں زہرا پاک. میں آہستہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں حضور 2 گھنٹے کی تقریر پہ بدنی جملہ ہے، آپ کی توجہ بکھری ہوئی کی نظر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں توحید کی بات کرنے، صرف 5 ہی جاتے ہیں. فرمایا چپ کر جاؤ، خدا منوانے کے لیے ہمارا منہ کافی ہے. سبحان اللہ، جملہ تو اونچی آواز سے بولو. فرمایا اللہ کو ایک منوانے کے لیے ہمارا منہ کافی ہے. خدا کو ایک منوانے کے لیے کافی ہے نبی کا منہ، کافی ہے علی کا منہ، کافی ہے حسن کا منہ، کافی ہے حسین کا منہ، کافی ہے سیدہ زہرا پاک کے کمال. اور آپ کی طرف رک کر کے میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں، ہیں تو 4، حسن تو ایک ہی ہے نا. اور ہے تو 5، حسن تو ایک ہی ہے. بھئی سورج کے سامنے 4 آئینے رکھ دو، سورج ایک ہوگا، چمکے گا سب میں. یہ چاروں آئینے ہیں حسن محمد کے. علی نے بھی نبی کا حسن، حسنین نے بھی نبی کا حسن، زہرا نے بھی نبی کا حسن. چنا کہ ان کو پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیر صاحب گئے جنیوا میں گئے، وہاں پر ایک سفیر سے ملاقات کر کے حضور ضیاء الامت نے دلائل دیے. میں ذرا ہوگا تو پیار نہ کرنے لگا، اپنے تک رکھے آجے. میری دل ہے کو ہو کرتا ہے تو دل کرے ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ مننا. میں تو اجازت ہے نا. میں تو لگتا ہے جنہیں ویکھے نا پیر کرم شاہ صاحب کا چہرہ، انہیں آخر دلیل دی سمجھ آوے نہ آوے، چہرے دی سمجھ تے آوے. اونچی آواز میں بولو محمد کرم شاہ، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ، سیرے گیسوئے مصطفیٰ، پیر محمد کرم شاہ. اور دیکھیے میں کیونکہ برے زمین پاک و ہند سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، ہندوستان بھی ساتھ ہے. خواجہ غریب نواز میری بیٹی، جس نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا.
اچھی آواز میں بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، ولیوں کے ماننے والوں نے کبھی فساد نہیں کیا۔ میں ہر اجتماع میں لعنت بھیجتا ہوں ان کمیوں پر جنہوں نے سکول میں پڑھنے والے پھول مسل دی، اور کائنات میں کوئی غیرت مند بندہ ایسا نہیں کہ وہ گولیاں اس نے اپنے سینے میں محفوظ نہ کی۔ یہ رحمت للعالمین کے امتی نہیں ہے۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی پاک تشریف فرمائے، ایک چڑیا آئی اور وہ حضور کے سر کا طواف کرنے لگی۔ میں اپنا راجہ راضی کرنے ایک بات کرے، میں کہا چڑیا تیرے مقدر کو سلام، تو فتووں سے آزاد تھی، چلو رخ یار کا طواف تو کر لیں۔ چڑیا بڑا تیرا مقدر ہے، بڑا تیرا مقدر ہے، فتوہ تو پھر لگ کوئی نہیں سکتا، مزے کے لیے تم نے لوگ کعبے کا طواف کرے اور تو زلف یار کا طواف کرے۔ اس نے طواف زلف یار کیا، آقا سے کچھ باتیں کی، آقا کو سمجھ آ گئی، صحابہ کو کوئی پتہ نہ چلا۔ سرکار اس کی بات میں یا رسول اللہ، چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ اس چڑیا کا دل کس نے دکھایا ہے؟ اس کا دل کس نے دکھایا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کیا؟ میں میری بات ہمیں فریاد لے کے آئی تھی، آقا آپ کے صحابی نے میرے گھونسلے سے بچہ اٹھایا ہے، میں ہوں ماں، میں ہوں ماں، گھونسلہ خالی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میرا بچہ واپس لے دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایوکم فجا بہذہ الولد، تم میں سے کس نے دکھ دیا ہے اس چڑیا کو اس کا بچہ اٹھا کے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی دکھی چڑیا کا دکھ برداشت نہیں کرتا، پتہ نہیں جب محمد کی نکرانیاں روئی ہوگی، پشاور کی ماؤں کی آہیں نکلی ہوگی، گنبد خضرا کا مینار کیا ہوگا۔ میں لعنت دیکھتا ہوں دہشت گردوں پر، لعنت دیکھتا ہوں دہشت گردی پر۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، بندہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر کسی کی جان و مال کا تحفظ ضروری ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو دہشت گردی مٹانے آیا اور عمل کا لنگر ادا فرمانے آیا۔ پیر صاحب حضرت غریب نواز گئے برے صغیر پاک و ہند میں، کیسے اسلام پھیلایا؟ اب میرے بول تکو جنہیں منہ ویکھیا نا غریب نواز دا، میں کہا ایڈا سونا منہ، جڑے بندے سونے منہ آتے سبحان اللہ اکثر دن ہوا، ایڈا سونا انہاں کہ سانو نہیں پتا، نہ خدا آدھا نہ رسول اللہ جڑے بہت پرستان، پر منہ ایڈا سونا ہے، جڑی گل یہ آندہ ہے وہ گل بھی سونی ہے۔ میں پیر زادہ امداد حسین صاحب جامعۃ الکرم یوکے میں پیر صاحب کورس کرواتے ہیں، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، دوہرا رہا ہوں، میں نے کہا اگر کوئی بندہ 1.5 گھنٹہ پیر صاحب کے خلاف تقریر کرے نا اور پسینوں پسینی مرنے کے قریب ہو جائے اور بعد میں بندہ اس مجمع کو پیر صاحب کی تصویر دکھا دے، پیر صاحب کی تصویر دکھا دے، لوگ کہیں گے تقریر جھوٹی ہے تصویر سچی ہے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں دلائل دیے، پیر صاحب واپس تشریف لے آئے، پورے اس اقوام متحدہ کے اجلاس میں کسی ایک نے بھی آواز نہ اٹھائی۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضور کا نوکر ہوں، نوکری دے چلا ہوں، انشاءاللہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، بیگانے بھی مانے گے کہ قادیانیوں کو مرتد قرار دیا ہے تو ٹھیک ہی قرار دیا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے پہلی جنگ جو ختم نبوت کے منکروں سے ہوئی، وہاں صحابہ کا نعرہ، میری تقریر آخری لفظ یا رسول اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے کرتے، ان کا نعرہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو سرکار نے مقرر کیا مرزے کے رد کے لیے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے۔ حضور نے جنہوں مقرر کیا وہ دا نعرہ، مولانا نورانی نے قرار
کا نعرہ، مولانا نیازی اور امین الاسناد خلیل احمد قادری صدائے موت سنی اور خوش ہوئے ان کا نعرہ، ابو الاسناد قادری کا نعرہ، اور اقوام متحدہ میں جا کے ختم نبوت کی وکالت کرنے والا کامیاب فقیر، وکیل ناموس رسالت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری کا نعرہ، اور بیت الکرم میں بیٹھ کر ختم نبوت کرنے والوں کا نعرہ۔ پھر ساڈا مقدر ہے اور میں تواڈے کے کرنے دو اعلان، ایک دفعہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام۔ ایک تو کل پروگرام ہے حضرت امام حسن پاک کا طیبہ اسلامک سینٹر میں، آپ کل تشریف لائیں، وہاں پر مغرب کے بعد پروگرام ہے انشاءاللہ امام حسن کی بارگاہ میں حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور میرا عقیدہ ہے حسن پاک کی محفل کی بندہ نیت کر لے حضور اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اعلان، یہ جو مکی مسجد سے جلوس ہوتا ہے مکی مسجد میں، یہ جلوس صفدر شاہ صاحب کا نہیں ہے، پاگل آدمی ہے وہ جو صفدر شاہ کا پروگرام ہے، صفدر شاہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، اس جلوس کے خادم کا نام ہے، وہ جلوس ہے میرے پاک نبی کا، اس کے لیے دوستوں سمیت تیاری کریں انشاءاللہ۔ کیا آپ تیاری فرمائیں گے؟ جی جی وقت پر تشریف لائیں گے؟ اور یار ایک دن حضور کے نام وقف کر دیا کریں، جلوس سے باہر نہ دوڑایا کریں، جلسہ اور آخر میں دعا مانگ کے واپس، جی جی وہ انشاءاللہ 4 تاریخ کو ہے، اس میں علماء کرام بھی ہوں گے۔ آپ مولوی کی نیت سے نہ آئے بھائی، ہاں یہ چکر بھی چھوڑیں، مولوی کیا ہے، آپ اپنے نبی کی نیت سے آئے، آنے کا مزہ تو ہے۔ مولوی جو بھی ہوگا حضور کا نوکر ہوگا، آپ نوکروں کی نیت کر کے نہ آئے، آپ آقا کی نیت کر کے آئے۔ اچھا مجھے بتائیں صحابہ نے جانے کس کے نام پر قربان کی؟ ہم ڈھلے ہو گئے آقا کے نام پر، اس پر کہنے پھر الحمدللہ۔ حضرت امین الاسناد خلیل احمد قادری کی صدائے موت نبی کے نام پر سن کر ان کے ابا جی نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا رسول کے نام پر جان بھی نصیبوں والوں کی لگتی ہے اور مال بھی نصیب والوں کا۔ آپ نے کافی تعاون فرمایا ہے محترم نور محمد جلال صاحب کی کہنے پر، اگر آج آپ یہ نیت کر کے مزید بھی تعاون کرنا چاہیں کہ یہاں ختم نبوت کا پروگرام ہوا ہے اور آج کا فنڈ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والے کے نوکروں میں ہمارا نام آ جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور اس میں حصہ صرف وہ ڈالے جس کے پاس اپنا مال نہ ہو، خدا نے دیا ہو، نبی کے وسیلے سے دیا ہو، اپنی کمائی شمائی اپنے پاس رکھیں بھائی، جس کو خدا نے دیا ہے نبی کے وسیلے سے دیا ہے، امتحان میں مجھے نہ ڈالیں اور یہ دیکھ کر ڈالیں، ہم اٹھیں گے دینے کے لیے، ابھی میر شاہ صاحب تک نہیں پہنچیں گے، آقا پہلے دیکھ لیں گے، کیونکہ آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے یہاں پر، یہ پرویز صاحب نے مرحبا فارمیسی والے، انہوں نے 1000 ڈالا، اللہ قبول فرمائے۔ آمین راجہ نواز سے باپ قرآن انہوں نے 500 ڈالا، آمین اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین تو کہتے ہیں۔ راجہ بشارت صاحب آپ قرآن انہوں نے 100 روپے، راجہ یونس صاحب آپ قرآن انہوں نے 100 روپے، اور راجہ اسجد محمود صاحب آپ قرآن انہوں نے 100 روپے، صدیق بھٹا صاحب 100 روپے، راجہ یعقوب صاحب قرآن 50 روپے۔ یہ تو سارے قرآن والے ہیں، کوئی اور پاسے والے بھی ہے یار، اللہ انہوں نے بھی خوش رکھے، انہوں نے کہنا حضور دے نام تے بڑی ترتیب نال شروع ہوئے ہیں اور آخر تک آنے جڑے حضور دے نام تے دین انشاءاللہ پرانے نہیں رہتے، نویں ہی رہتے۔ تے باقی جن کے پاس جو صاحب توفیق ہوں، آپ اتنا لاج رکھنے جتنا ختم نبوت کے نام پر، میں قید کوئی نہیں لگاتا، شاہ صاحب نے کہا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا $100، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف صاحب $100 یہ لکھیں، ہمایوں بٹ صاحب یہ $100، میں یہ تو کم از کم دکھا اس لیے رہا ہوں کہ ختم نبوت کے نام پر یار کوئی بندہ خالی نہ رہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں، میں نے قید کوئی نہیں لگائی،
اس لیے قید کوئی نہیں لگائی کہ 500,000 کا میں نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میں بھی آپ کا گواہ تو ہو جاؤں کہ آپ نے ختم نبوت کے نام پر میرے کہنے کی لاج رکھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمایوں بٹ صاحب یہ خود بھی ایک سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچہ ہے، یہ $100 لایا ہے، مجھے پتا ہے اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ دوست اور بھی کیا نام ہے الیاس صاحب، $200 الیاس صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ اس طرف سے بھی کوئی آواز آنی چاہیے یار، اور نہیں تو جزاک اللہ کی آواز ہی دے دیں۔ جی شاہ صاحب کو دے دوں گا $100 احمد بھائی صاحب سے دی ہیں، شاہ صاحب کو اللہ پاک کے سینٹر کے لیے ختم نبوت کے نام پر قبول فرمائے۔ یہ ایک اور بچہ ہے، مقدر والے بچے ہیں جو حضور علیہ السلام کے نام کے لیے ختم نبوت کے نام کے لیے، یہ $100 یہ ہے اور یہ ماشاءاللہ $20 ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ماشاءاللہ یہ شفیق صاحب کے ہیں، شفیق صاحب نے تو مجھے نہیں بتایا، یہ شفیق صاحب نے جو لنگر دیا ہے میں خود ہی ان کا اعلان چودھری پرویز اشرف صاحب کے والدین مرحومین مغفورین کے اصال ثواب کے لیے یہ انہوں نے دیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ حاجی نواز صاحب نے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ یار ایک کے باری اٹھ کو ٹھیک نہیں کسی نات خانہ بھی ٹائم بچ جائے اینڈر کرو تو اسی دن سٹاپ کر کے اٹھ دیتا ہے ماشاءاللہ مجھے دکھائیں۔ یہ $50 انہوں نے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ ہمیشہ یہ $20 شاہ صاحب کہنے ہمیشہ دیتے رہے، ظاہر ہے جن کو دینے کی عادت ہوتی ہے اللہ رسول کے نام پہ وہی دیتے ہیں، باقی تو نہیں دیتے۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، اس سنٹر کو اللہ پاک رکھے اور آپ کوشش کیا کریں وقتاً فوقتاً بھی تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب پہلے بھی دے کے گئے ہیں، اب پھر دے کے اللہ قبول فرمائے۔ یہ ایک اور دوست ہیں، انہوں نے پتہ نہیں یہ 150 ہے یا 200 ہے جس میں بھی انہوں نے دیا ہے۔ آپ ایک نعرہ لگا دیں، اللہ رسول کا نام لینے سے بندے کو پھر اللہ رسول کے نام میں دینے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور ضیاء الامت۔ یہ $100 ایک اور بھائی نے دیا ہے، اللہ پاک ان سب کا دینا اشرف صاحب نے قبول فرمائے۔ اور یقیناً ہمارے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب اللہ نے خوش رکھے، یہ خدمت کرتے ہی رہتے ہیں، مجھے یہ بہت خوشی ہوتی ہے، میں بہت ماشاءاللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو امید یہ اسی کے اہل بیت کا خادم ہے تو انہوں نے اعلان بھی 5 تک کیتا ہے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ یہ ڈاکٹر سیانے ہوتے ہیں، مرضاں کا بھی پتہ ہوتا ہے، مرضاں کے علاج کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے 5 تن پاک کے نام دے دیاں گے تو مالکان کے بھی بہت دیتا ہے، نہ ہو بھی دے سکتے۔ $5000 انہوں نے دیے، وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کے ہاتھوں میں وہ شفا رکھے کہ جو مریض بھی ہے شفا پائے اور اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں دے۔ اور بھی جتنے ہمارے دوست ہیں، میں میر شاہ صاحب قبلہ کو اس مشن پر ختم نبوت کانفرنس کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میلاد شریف کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس پر بھی مبارک، لیکن ختم نبوت کے عنوان سے بیدار کرنا مسلمانوں کو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور دوسری مبارک ان کو یہ دیتا ہوں، اللہ کرے اب جو ان کے پاس خطیب صاحب آئے ہیں یہ ان سے نہ جائیں اور شاہ صاحب ان سے نہ جائیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ بیت الکرم شاہ صاحب نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ اب جو حضرت ضیاء الامت کے علمی لنگر لینے والے لوگ ہیں وہ شاہ صاحب کے ساتھ ایسا پیار کریں کہ یہ مرکز اتنا آباد ہو کہ امام اور متولی دونوں پر نگاہ پیر محمد کرم شاہ رہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، صفدر شاہ صاحب کو اور آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کل پروگرام کہاں ہے؟ طیبہ اسلامک سینٹر میں، مولانا قاری یونس صاحب طیبہ اسلامک سینٹر، کل مغرب کے بعد، ہاں 9 تاریخ کو المصطفیٰ سینٹر میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور کل پروگرام ادھر ہے، اصل میں کل ابھی میرے خیال میں 26 ہے، 9 کافی دور ہے، میں 26 پہ ہوں، ہاں جی 26 والا پروگرام کل ہے۔ اس میں 2 باتیں، ایک امام حسن پاک اور دوسرا یہ ہے کہ چودھری پرویز صاحب کے والدین دنیا سے چلے گئے، یہ بندے امام حسین کا ذکر کرواتے ہیں، اس لیے آپ سے پر ضروری ہے کہ حسین پاک کے نام کی نسبت سے اس دعائیہ تقریب میں ضرور شامل ہوں۔ اور جو جلوس ہے عید میلاد النبی کا وہ تو آپ کے نیو یارک کی ایک تاریخ ہے، اس جشن کی ضرور تیاری کیجیے۔
میں علامہ عزیز صاحب کو اور تمام حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو اللہ اپنے کرم سے نوازے.